ایران نے پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق مزید 20 جہازوں کو اجازت مل گئی۔ روزانہ 2 پاکستانی جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ اسحاق ڈار نے اقدام کو خوشائند اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کی ٹویٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کر دی۔ پیش رفت سے امریکی قیادت سمیت دنیا بھر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اعلان، کہا بیشتر عسکری اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کارروائی کچھ عرصے جاری رکھیں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ مستقبل میں دوبارہ کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے پر غور۔ ارکان پارلیمنٹ کی حکومت پر دباؤ میں اضافہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق معاہدے میں رہنے کا جواز ختم ہو گیا۔ عالمی ایٹمی ادارے نے جانبداری اور خاموشی کی انتہا کر دی۔ IAEA مذمت تک نہیں کر رہا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اور اسرائیلی صنعتی اہداف کو ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شیراز میں ایرانی دفاعی نظام نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ جنوبی ایران میں امریکی F-16 کو مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارہ تباہ۔ کویت میں ڈرون ایئرپورٹ پر جا گرے۔ ہوائی اڈے پر آگ بھڑک اٹھی۔ فیول ٹینک اور ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ پاسداران نے کارروائی کو وارننگ قرار دے دیا۔ مزید شدید رد عمل کی تنبیہ۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ۔ امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہونے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ حملے میں تباہی سے خلیج فارس میں امریکہ کی نگرانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکہ کی ایران کے ساحلی علاقوں میں زمینی کارروائی کی تیاری۔ خارق جزیرے میں ممکنہ اہداف میں شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق خصوصی دستے اور روایتی فوج شریک ہوں گے۔ پینٹاگون نے طویل زمینی جنگ کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کا 30واں روز۔ ایران کے صوبے ہرمزگان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں ملکی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ میزائل حملے میں مقبوضی مغربی کے کنارے کی اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی لبنان، ایران، عراق و فلسطین میں شہریوں کی اموات کے رد عمل میں کی گئی۔ اہداف حاصل ہونے تک کارروائیاں جاری رہیں گی، حوثیوں کا پیغام۔ ایران جنگ نے ٹرمپ کو امریکہ میں غیر مقبول کر دیا۔ نو کنگز کے نام سے مظاہرے ملک بھر میں پھیل گئے۔ نیو یارک، واشنگٹن اور لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ایران پر حملہ ٹرمپ کی ذاتی لڑائی قرار دے دیا۔ کیلیفورنیا میں ساحل کی ریت پر صدر کے خلاف نعرے درج کیے گئے۔ معروف اداکار رابرٹ ڈی نیرو نے بھی نو کنگز مظاہروں کی حمایت کر دی۔ ٹرمپ کو امریکہ کی بقا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ مختلف شہروں میں مظاہرین صدر سمیت رہنماؤں کے پتلے اٹھا لائے۔ اسرائیلی عوام آئے دن کی جنگوں سے پریشان۔ نیتنیاہو کے خلاف اسرائیلی عوام بھی پھٹ پڑے۔ تل ابیب میں ایران جنگ کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ ایران کے خلاف جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔
ایران جنگ کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ حیفا میں ہوا، لوگوں کا ڈرم بجا کر جنگ کے خلاف احتجاج۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری کے اقدامات پر جائزہ اجلاس، صوبائی حکومتوں کو موٹر سائیکل اور رکشے مالکان کی رجسٹریشن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ تیار۔ شہباز شریف کہتے ہیں حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ اپریل کے لیے پیٹرول کی درآمد کا انتظام مکمل۔ وزیر اعظم نے عوامی ریلیف کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ عوام سے غیر ضروری سفر سے پرہیز اور بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ وفاقی حکومت کی ہفتے میں 2 دن سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز، صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو سفارشات بھجوا دی گئیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہفتہ دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ کرنے کی تجویز۔ شادی بیاہ سمیت تمام کمرشل سرگرمیاں روکنے کی سفارش۔ ہفتے اور اتوار کو کاروباری مراکز اور دفاتر بند رکھنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق صوبوں کی رضامندی کے بعد وفاقی حکومت باضابطہ اعلامیہ جاری کرے گی۔ ابتدائی طور پر نفاذ 4 اپریل سے شروع کرنے کی تجویز ہے۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی آنکھوں کا طبی معائنہ، رپورٹ کے مطابق دائیں آنکھ میں دھندلے پن کی نشاندہی، بائیں آنکھ کی بینائی معمول کے مطابق۔ ڈاکٹرز نے آنکھوں کے قطرے اور ادویات تجویز کر دیں۔ 4 ہفتے بعد دوبارہ معائنہ کرنے کی ہدایت۔ 6 سال بعد پی آئی اے کا لندن کے لیے فضائی آپریشن بحال، اسلام آباد سے پہلی پرواز مسافروں کے ساتھ روانہ۔ سیکرٹری دفاع محمد علی اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے الوداع کہا۔ افتتاحی تقریب میں کیک کاٹا گیا، خوش نصیب مسافروں کو قراندازی کے ذریعے گاڑی دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔